بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجیے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، اس کے اندر آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آج کبیر دادا تناوش کے لیے شاپنگ کرے گا اور پھر یہ اخلاق حسین کی دعوت میں جائیں گے۔ کیا ہوگا وہاں پر یہ تو آپ کو ویڈیو میں ہی دیکھنے کو ملے گا۔ آپ چلتے ہیں آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ویڈیو کی جانب۔ چاروں محافظ اس کے پیچھے چل پڑے تھے۔ ہوٹل کے حال میں رش نہ ہونے کے برابر تھا، البتہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے وہ نیچے پہنچے۔ دروازے پر کھڑے محافظ نے اسے دیکھتے ہی مؤدبانہ لہجے میں سلام کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ تہ خانے میں کافی رش تھا، مختلف میزوں پر جواری ہاتھ میں تاش کے پتے تھامے اپنی قسمت آزمائی کر رہے تھے۔ کچھ جوا مشینوں پر مقدر میں لکھا پیسہ ڈھونڈ رہے تھے۔ کبیر دادا دائیں بائیں سرسری نظر دوڑاتا ہوا ایک کونے میں بنے ہوئے کالے شیشے کے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چاروں محافظ جوا حال ہی میں خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ بیرے نے فوراً ان کے سامنے شراب کی بوتل اور گلاس لا کر رکھ دیے تھے۔ شیشے کے کیبن کے سامنے بھی ایک ہتھیار بردار کھڑا تھا۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی اس نے سلام کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر گھومنے والی کرسی پر بیٹھے بڈھے نقوش والا شخص دروازے کی طرف متوجہ ہوا۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اپنی کرسی چھوڑ کر ایک طرف ہوتے ہوئے بولا، سلام دادا۔ سر کی ہلکی سی جنبش سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کبیر دادا گھومنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیٹھو ارشد۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے کبیر دادا دیوار میں لگی بڑی سکرینوں کی طرف متوجہ ہو گیا، جہاں مختلف میزوں اور جوا مشینوں کا منظر نظر آ رہا تھا۔ کیسا چل رہا ہے؟ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد وہ مستفسر ہوا۔ بہت اچھا دادا۔ بوتل سے شراب کا گلاس بھر کر کبیر دادا کے سامنے رکھتے ہوئے ارشد نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ کبیر دادا نے گلاس سے گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا، کوئی مسئلہ؟ کوئی نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پولیس کی طرف سے تو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی؟ نہیں دادا۔ ارشد کا جواب ایک بار پھر نفی میں تھا۔ گلاس میں بچی بقیہ شراب ایک سانس میں حلق میں اڈیلتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا۔ کھانے کا وقت ہے، ارشد نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ شکریہ۔ کبیر دادا نے دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ارشد نے بھاگ کر دروازہ کھولا اور اس کے باہر نکلتے ہی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ چاروں محافظ بھی اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ تہ خانے کے دروازے تک ارشد اس کے ساتھ گیا تھا۔ پارکنگ میں جاتے ہی اس کی نظر سڑک پار کرتے ڈرائیور پر پڑی۔ اس نے ہاتھ میں شاپر پکڑا ہوا تھا۔ ایک دم اس کے ذہن میں شام کی دعوت کا خیال آیا اور اس نے ڈیش بورڈ کھول کر بڑی مالیت کے نوٹوں کی آدھی گڈی اٹھا کر جیب میں ڈالی اور شاپنگ پلازے کی طرف چل پڑا۔ محافظوں کو اس نے وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ سڑک عبور کر کے وہ ایک دکان میں داخل ہوا جس کے سامنے عورتوں کے مجسموں پر فیشن ایبل سوٹ چڑھا کر شو پیس کے طور پر کھڑے کیے گئے تھے۔ دکان میں داخل ہوتے ہی اسے خیال آیا کہ تناوش کا ناپ وغیرہ تو اسے معلوم ہی نہیں تھا اور جس قسم کی وہ لڑکی تھی یقیناً اس نے کبھی ریڈی میڈ کپڑے خریدے بھی نہیں ہوں گے۔ وہ مایوس ہو کر واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر شوکیس کے سامنے کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ جسمانی خال و خد کے لحاظ سے وہ تناوش کے بالکل مشابہ تھی۔ سیلز مین سے کسی چیز کی قیمت دریافت کر کے اس نے اپنا پرس کھول کر اندر نظر دوڑائی اور مایوسی سے سر ہلا کر دروازے کی طرف بڑھی۔
کالی قمیض کے نیچے اس نے نیلے رنگ کی جینز پہنی ہوئی تھی۔ بہن بات سنو، کبیر دادا نے اسے جھجکتے ہوئے مخاطب کیا۔ وہ کبیر دادا سے چند قدم کے فاصلے سے گزر رہی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی اس نے حیرانی سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کسی کو موجود نہ پا کر دوبارہ کبیر دادا کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی جانب انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے استفہامیہ اشارہ کیا، ہاں آپ سے مخاطب ہوں۔ کبیر دادا نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بھائی، اس کے قریب رکتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی، اگر خفا نہ ہوں تو ایک چھوٹی سی مدد درکار تھی۔ جی بھائی بولیں۔ اس کے لہجے میں شکوک کی پرچھائیاں لرزاں تھیں۔ میں نے اپنی بیوی کو تحفہ دینے کے لیے ایک سوٹ لینا تھا، لیکن اس کے ناپ کا مجھے معلوم نہیں ہے، اور اتفاق سے آپ کا قد وغیرہ بالکل اس سے مشابہ ہے۔ کیا آپ اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکتی ہیں؟ کال کر لو۔ اس نے مشورہ دینے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ ہنسا، اب پھر تحفہ لے جانے کا مزہ اب باقی نہیں رہے گا۔ چلیں آپ سوٹ پسند کریں، میں سیلز مین کو ناپ بتا دیتی ہوں۔ اس نے مزید تکرار سے گریز کیا تھا، اگر اتنی مہربانی کر رہی ہیں تو اپنی پسند ہی کا ایک سوٹ دکھا دے۔ کبیر دادا کو گہری نظروں سے گھورتے ہوئے پیچھے مڑی اور سیلز مین کے قریب پہنچتے ہوئے کہنے لگی، وہ سوٹ دینا۔ اس نے انگلی سے اشارے سے ہینگر میں لٹکتے ہوئے ایک سوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ شاید تھوڑی دیر پہلے بھی وہ اسی سوٹ کا پوچھ رہی تھی، کالی جینز اور ہلکے گلابی رنگ کی پھولدار قمیض۔ مجھے تو یہ پسند ہے اور یہ میرے ناپ کے مطابق ہے، وہ پاس کھڑے کبیر دادا کو کہہ کر وہ جانے کے ارادے سے مڑی۔ ٹھہرو بہن۔ کبیر دادا اسے روکتے ہوئے سیلز مین کو مخاطب ہوا، اسی ناپ اور رنگ میں 2 سوٹ علیحدہ علیحدہ پیک کر دیں۔ جی بھائی۔ کبیر دادا کے کچھ نہ کہنے پر وہ پوچھنے لگی، 1 منٹ۔ کبیر دادا اسے بتائے بغیر سیلز مین کی طرف متوجہ رہا۔ دونوں سوٹوں کی پیکنگ ہوتے ہی اس نے ایک پیکٹ اس لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ آپ کے لیے، مگر یوں ہی سر، میں یہ کیسے لے سکتی ہوں؟ لڑکی نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ ہنسا، بھائی سمجھ کر مدد کی ہے، بہن سمجھ کر دے رہا ہوں، مگر بھائی یہ بہت قیمتی ہے۔ اس کے انکار میں دراڑ پڑتی دیکھ کر کبیر دادا نے کہا، ہاں آپ خود اعتراف کر چکی ہیں کہ آپ کی قوت خرید سے بہر ہے، اس لیے تو دے رہا ہوں۔ اس لڑکی نے جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پیکٹ لیا اور شکریہ بھائی کہتے ہوئے چل دی۔ کبیر دادا ان سوٹوں کی ادائیگی کے لیے کیش کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ بل ادا کر کے وہ باہر نکلا۔ وہ لڑکی سڑک کے کنارے کھڑی اسی دکاندار کی طرف متوجہ تھی۔ شاید اسے ابھی تک کبیر دادا کی مہربانی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کبیر دادا کو دکان سے نکلتے دیکھ کر وہ بظاہر سامنے دیکھنے لگی، مگر کبیر دادا جانتا تھا کہ وہ کن اکھیوں سے اسی کی طرف متوجہ تھی۔ اپنی بے وقوفی پر وہ دائیں بائیں سر مارتا ہوا سڑک عبور کرنے لگا۔ تناوش کو گھر لانے کے بعد اس سے مسلسل اوٹ پٹانگ حرکتیں سرزد ہو رہی تھی۔ اسے قریب آتا دیکھ کر ڈرائیور نے کار کا دروازہ کھول دیا۔ اندر بیٹھتے ہوئے اس نے سڑک کے پار نگاہ دوڑائی۔ وہ لڑکی ابھی تک سڑک کے کنارے کھڑی اس کی طرف متوجہ تھی۔ گھر چلو، وہ ڈرائیور کو مخاطب ہوا اور اس نے کہا، جی دادا کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ دادا نے اس نمازن کے لیے خریداری کی ہے۔ امتیاز دوسرے محافظوں کو مخاطب تھا۔ بخش ہنسا، یار تم تو پکے ہی اس بیچاری کے پیچھے پڑے ہو۔ امتیاز نے کہا، اس نے بھی تو ہمارے باس کو ہر کام سے نکال دیا ہے، اس غریب کا کیا قصور؟ باقر کا ووٹ بھی بخش کی طرف تھا۔ قصور تو ہے نا، نہ وہ اتنی خوبصورت اور معصوم ہوتی، نہ کبیر دادا اس پر بری طرح سے فریفتہ ہوتے۔ پتر، جس دن کبیر دادا نے یہ ہرزہ سرائی سن لی، تمہارا دنیا میں آخری دن ہوگا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے، اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ آیا تناوش کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کبیر دادا اس کو طلاق دے گا یا نہیں، اور طلاق دینے کے بعد گنڈے تناوش کے ساتھ کیا کریں گے، یہ تو آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھنے کو ملے گا۔
میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا تو پلیز اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے, ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. اب ہمیں اجازت دیجئے نیکسٹ ایپیسوڈ تک. اللہ حافظ. آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری.